بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کر رہے تھے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ انسانی زندگی کے اندر ایمان کا جو کردار ہے اور اس کو اسی ایمان کی بیٹری کو جو ریچارج کرنا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ ایکسرسائز جو ہے یہ بنیادی طور پہ 3 مراحل پر مشتمل ہے، جسے ماہ رمضان المبارک کا روزہ کہا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کیا گیا ہے صاحبان ایمان سے، اور اس کے حوالے سے بھی قرآن کریم 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہلا جو سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمومنین، اللہ تعالیٰ آؤٹ رائٹ ان لوگوں کے دعوی ایمان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور بالکل واضح طور پہ کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی شک کی بیماری ہے بجائے یقین کے، جس کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس مسئلے پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری، فزادہم اللہ مرضا، اور یہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو میں نے سورہ حجرات کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات میں بھی ایک گروہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سادہ لو ہیں، کم فہم ہیں، ان کو حقیقت اس روحانی کیمسٹری کا ان کو علم نہیں ہے صحیح طور پہ، اور یہ لوگ جو ہیں اور ان کا کہتا ہے کہ یہ لوگ اسلام لائے ہیں، یعنی انہوں نے نظریے کو زباناً تسلیم تو کر لیا ہے لیکن ایمان ابھی ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں پر جو چیز ہے یہ پہلا مرحلہ ہے ایمان کا، اور یہ کلیدی نقطہ ہے اس پوری ایکسرسائز کا۔ اگر یہ ایمان کی کیفیت انسان کے پاس نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں وہ نہ کتبہ علیکم الصیام، نہ روزے کی کیفیت کو صحیح طور پر سمجھ سکے گا اور نہ ہی عملی زندگی میں اس کو اختیار کر سکے گا، اور جب وہ صحیح طور پر روزہ نہیں رکھ سکے گا، ایک عادت والا روزہ رکھے گا تو اس کے نتیجے میں وہ چیز جو ہے سوائے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی تکلیف کے اس کو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور جب وہ روزہ صحیح طور پہ نہیں رکھے گا تو انسان کبھی بھی تقویٰ کی منزل جو ہے اس کی طرف سفر نہیں کر سکے گا، اور جب تقویٰ کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی تو وہ اپنا تزکیہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تزکیہ نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ایک چین سسٹم ہے جس کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ ایمان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پس آگے پھر کیا ہوتا ہے اس چیز کے لیے۔ ایمان حاصل کرنا، میں پھر دوبارہ اس پر عرض کروں کہ ایمان حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے، ایک مشکل کام ہے اس چیز کے لیے۔ یہ انسان کا کام ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنا، اللہ کے اولیاء کرام کی صحبت کو اختیار کرنا، یا قرآن کریم کے غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرنا، یہ تمام جو اس کے سورسز ہیں ان کو صحیح طور پر وہ اڈاپٹ کرتا ہے، صحیح طور پر ان کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے پاس ایک آہستہ آہستہ مسلسل مشق کے نتیجے میں، گریہ زاری کے فریاد کے نتیجے میں انسان تدبیر تو ضرور کر سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجہ برآمد کرنا، انسان کو نور ایمان عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر انسان کے پاس انسان کو نور ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو اگلا نقطہ ہے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ایمان جو ہے ایک انتہائی قیمتی دولت ہے۔ اگر انسان جو ہے ایمان کی دولت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پہلے مرحلے میں جو ایکسرسائز ہے وہ ہے لا الہ کرنا۔ اس نور ایمان کو، اس ایمان کی دولت کو انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچائے، ہر گناہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو نیگیٹو اثر مرتب کرتا آگے وہ خود انسان کے نور ایمان کے اوپر ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے نا اس کے اندر
ایک منفی اثرات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا انسان جو ہے اس کے اندر وہ یعنی ظاہری طور پر گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر جو کیفیات ہیں اس چیز کے لیے، نفس کی اندر نفس کے اندر گناہوں کے شوق موجود ہیں، گناہ کا شوق اس کے اندر پایا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ ابھی یعنی مختلف وجوہات کی بنیاد پر گناہ کا ارتکاب اس نے نہیں کیا۔ تو اب یہ آدمی جو ہے اس کو چاہیے کہ انتہائی احتیاط کرے اس چیز کے لیے، کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو قسم کا سافٹ ویئر ہے کہ ذرا سا بھی اگر ایک انسان کے اندر سے یعنی ایک انسان ایک محفل میں سے گزرتا ہے اور گزرنے کے نتیجے میں اس کے کانوں کے اندر وہاں گانے بجانے کی آواز جو ہے وہ جو گانے بجانے کی آواز ہے اس کے کانوں کے ذریعے سے اندر جائے گی، تو بہرحال وہ اپنے منفی اثرات تو مرتب کرے گی اس چیز کے لیے۔ تو اس واسطے انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے صحبت کے حوالے سے، اور یعنی اپنے مال جو انسان کماتا ہے اور جو مال خرچ کرتا ہے اس کے حوالے سے، اپنے ایمان کی سلامتی، کیونکہ ایک لقمہ مال حرام کا جو ہے وہ انسانی زندگی کے اندر یہ منفی اثر مرتب کرتا ہے کہ اس کی جو عبادت ہے وہ قبولیت کے منزل پر جانا بند کر دیتی ہے۔ جب تک اس کے مال حرام کے اثرات اس کے وجود سے ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک کوئی اس کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ ائمہ علیہ السلام کی بہت ساری اس مسئلے پر روایات موجود ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ ایمان کی حفاظت انسان کرے اس مناسبت سے۔ مال حرام یہاں پہ یعنی چھٹا امام علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی جو ہے وہ بہت ہی اس لحاظ سے یعنی سود مند ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ جائے، فرماتے ہیں کہ اگر تم محرمات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے شبہات محرمہ سے بچو، جہاں شبہ ہو جائے، یعنی سے مال کمانا انسان نے، اگر انسان کو شبہ ہو جائے اس چیز کے لیے کہ جناب یہ چیز جو ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ مال حرام شامل ہو جائے یا میں حرام راستے کی طرف چلے جاؤں، تو امام فرماتے ہیں کہ شبہات محرمہ سے بچو۔ کلام کرتے وقت، زبان کا استعمال کرتے وقت ہو سکتا ہے غیبت ہو جائے، ہو سکتا ہے یعنی انسان جو ہے میں یعنی میری پاس کوئی یعنی فَإِذَا جَاءَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، جستجو کرنی چاہیے، کلام کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے انسان کو، کہ انسان جو ہے تاکہ انسان کے وجود پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس حوالے سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان بڑی محنت کر کے ساری یعنی وہ چیز حاصل کرے اور پھر ایک انسان کا غلط عمل جو ہے اس کی ساری محنت کو برباد کر دے۔ تو اس سے نور ایمان کی جو حفاظت کا مسئلہ ہے اس میں بہت دقت کرنے کی، لا الہ کرو، نفس کی خواہشات کا ارادے پر غلبہ، مال کمانے کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے، انسان جب بھی کبھی آپ ارادہ کریں کسی بھی عمل کے لیے تو دو پہلوؤں پہ ضرور کوشش کریں کہ غور کریں کہ اگر انسان کے پاس اللہ کی معرفت ہے تو انسان اس بارے میں محاسبہ کرے کہ جس پروردگار نے مجھے یہ زبان دی ہے، مجھے نگاہیں دی ہیں، ہاتھ اور پاؤں دی ہیں، ان کی سلامتی دی ہے، میں جس عمل کا میں ارادہ کرنے لگا ہوں کیا وہ پروردگار چاہتا ہے اس چیز کو، اسے پسند کرتا ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس ارادے کے تحت استعمال کروں؟ تو اگر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا، اس کے حضور کا یقین ہے تو وہ یقین انسان کو اس ارادے سے روک دے گا اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے راستے کی طرف جانے کا اس کے لیے امکان پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسری طرف بھی انسان غور کر سکتا ہے کہ کل جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ حشر میں فرمایا، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اپنے کل کے لیے کیا روانہ کر رہا ہے، محاسبہ کرے اپنا اس چیز کے لیے، محاسبے کو زندگی کا حصہ بنا لیں اپنے لیے۔ تو اس صورت میں آج جو میں عمل کرنے لگا ہوں، کل قبر کی منزل میں، حساب و کتاب کی منزل میں یہ میرے لیے کیا نتیجہ لے کے آئے گا؟ اگر اس طرح سے انسان متوجہ رہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو انسانی زندگی کے اندر ایمان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی حساس قسم کی چیز ہے۔ ایک تو یہ چیز میں نے آپ کی خدمت میں کی کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر جو یعنی ایک نیگیٹو فیکٹر کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ صحبت جو ہے انسان کی، اور اس صحبت کے اندر دور حاضر کے اندر یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک بہت بڑا یعنی فیکٹر ہے، کیونکہ سوشل میڈیا بذات ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا ایک لطف الہی ہے، یعنی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس وقت تک، کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا دیگر اس کے جو اپلیکیشنز ہیں، لیکن یعنی اس کا استعمال جو ہے بنیادی طور پہ وہ یعنی اصالتاً، کیونکہ وہ انسان کے ارادے کے تابع ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے
یا سوشل میڈیا نے کبھی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ جناب آپ اس کے اوپر اللہ کی نافرمانی کے پروگرام دیکھیں. یہ خود انسان اپنے ارادے سے ان کو استعمال کرتا ہے. سوشل میڈیا کو برا نہیں کہنا چاہیے بالکل بھی، اس واسطے کو تو ایک لطف الہی ہے اس چیز کے لیے. وہ ہاں خود اپنے انر سیلف کی، یعنی عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ والنظم امرکم، تقوی الہی کا راستہ اختیار کریں تاکہ ہمارا انر سیلف جو ہے وہ ڈسپلن کے اندر آئے. اور جب انر سیلف ڈسپلن میں آ جائے گا تو بیرون میں یہ ہاتھ کی انگلی جو ہے، یہ جب انسان کے اندر یعنی نفس کی خواہشات کا غلبہ اسے کنٹرول کر لیا جائے گا تو یہ پھر خود بخود انگلی جو ہے نا موبائل کے کبھی اس کسی بٹن پر نہیں جائے گی جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی نافرمانی کے انہیں راستوں کی طرف چلنا شروع کرے. یہ چیز جو ہے اس کو بہت دقت کے ساتھ، خاص طور پہ یعنی جو سوشل میڈیا ہے اسے بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. جو چیز جتنی یعنی قیمتی ہوتی ہے، جتنی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ خطرناک بھی ہوا کرتی ہے اس چیز کے لیے. تو اس میں ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، جستجو کریں کسی بھی خبر کو جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو ملتی ہے، اس کو آگے نقل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح جستجو کر لیں. اس کے راوی کون ہے، کیا بات کی گئی. اکثر لوگ جو ہیں وہ یعنی بے سروپا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ اس کا کوئی یعنی کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی دعویٰ موجود ہوتا ہے. بس صرف ایک چیز یعنی جو بنیادی ایک چیز بیان کرتے ہیں اس کے ماہرین جو ہیں، کہتے ہیں جی ریٹنگ ہونی چاہیے. وہ اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے، اس کو اس کے مالی مفادات اس سے حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر وہ ایک حلال و حرام اس کے اندر شامل کرتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک سادہ انسان بڑی آرام سے دھوکہ کھا جاتا ہے. تو اس واسطے اس کے اوپر اس کو یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ سب سے قیمتی دولت جو اگر انسان کے پاس موجود ہے تو اس کی دولت ایمان ہے. ایمان ہوگا تو انسان روزے کی ایکسرسائز کر سکے گا. روزے کی ایکسرسائز اگر ایمان کے ساتھ کرے گا تو اس کے نتیجے میں صلاحیت تقویٰ پیدا ہوگی. یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. اب آ جائیں اس چیز کے لیے کہ جناب یعنی ہم نے ان چیزوں سے اجتناب کریں پھر کیا. ایک چیز جو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں وہ ہے کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ ایمان کا لیول جو ہے یعنی اللہ کی آیات میں غور و فکر کریں، اور وہ بھی اس نقطہ نظر سے نہیں. جیسے میں ایک مثال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ یعنی ہم اس پر بھی غور و فکر کر سکتے ہیں. حضرت علی اکبر علیہ السلام جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، وہ کربلا کے پہلے شہید تھے یا آخری شہید تھے یعنی خانواد رسالت میں، یا وہ شادی شدہ تھے یا ان کی وہ شادی شدہ. میرے عزیزان زندگی کے ان معاملات میں غور کریں. میں آپ کو قرآن کی طرف متوجہ کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ کی آیات کا جن کا ذکر کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر جو ہیں دو جہاد سے اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا غور و فکر کرنے کا. اللہ کی آیات میں غور و فکر کریں. میں نے کچھ آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھی، افلا ینظرون الی الابل تا الی آخر جو ہے. اسی طرح سے آیت الکرسی ہے، اسی طرح سورہ الحمد ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے. بے تحاشا اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر کیا. ان آیات کے اندر غور و فکر کریں اور عقل کے وہ استعمال کرنے کا سلیقہ امیر المومنین سے صحیح طور پہ سمجھیں. عقل کے استعمال کرنے کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں، دنیا کو دیکھنا اور دنیا میں دیکھنا. عقل جو ہے اگر دنیا کو دیکھے گی تو اس کے نتیجے میں نتیجہ جو برآمد کرے گی وہ یقینی ہے، لیکن وہ دنیا کی بزرگی کا یقین منتقل کر دے گی، اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے دنیا کو حاصل کرنا اپنا مقصد بنا لے گا. اور اگر انسان دنیا میں دیکھے گا تو اس کے نتیجے میں عقل انسان جو ہے انسان کو جو نتیجہ منتقل کرے گی، جو یقین منتقل کرے گی، وہ دنیا کی بے ثباتی کا اور آخرت کے مفاد کا یقین ہے. اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ آخرت کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے جو مشکلات ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا. تو اس واسطے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں روزمرہ کے اندر. یہ نہیں کہ ونس اپان اے ٹائم، روزمرہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کریں اور کچھ وقت اللہ کے لیے نکالیں. اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے ساتھ دعا کیا کریں. ہم بالکل عاجز لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ جب بھی کبھی یعنی کبھی نماز شب کی وجہ سے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے، کبھی کوئی کسی قسم کا احساس پیدا ہونے لگے کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میں تو نماز شب پڑھتا ہوں، میں نے اتنی دعائیں کمیل پڑھ لی ہیں،
تو اس مکالمے کو ضرور یاد رکھا کریں جو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکالمہ کیا، جب انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے مالک میں کب تک صبر کروں گا، یعنی اس جملے پہ غور کریں، میں یعنی صبر کی نسبت انہوں نے اپنی، تو روایات میں ہیں امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایوب کی طرف وحی بھیجی اور کہا کہ میرے بندے ایوب تو میرے سامنے کس صبر کا ذکر کر رہا ہے، کس صبر کا تو نے ذکر کیا ہے، تو نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ کہ تجھے توفیق صبر کس نے دی ہوئی؟ یہ بھی میری مہربانی ہے، جب کبھی نماز شب پڑھیں، جب کبھی تلاوت قرآن، ہر جہاز ازوا سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے، اس وہ مقلب القلوب ذات ہے، اپنے بندوں کے دلوں کے ارادوں پہ اس کا ارادہ حکومت کرتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اگر اس نے کسی اپنے بندے کے اس پر مہربان ہوا اور اس نے اس کو تلاوت قرآن کی طرف متوجہ کر دیا، اس نے مخلوق خدا کی خدمت کی طرف اس کے دل میں خیال ڈال دیا، اس نے نماز شب پڑھنے کی توفیق اس کو دے دی، یہ سب کچھ اس کی مہربانی ہوا کرتی ہے۔ جیسا خود اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ انسان کا نفس اسے برائی کی طرف کھینچتا ہے، الا ما رحم ربی، صرف وہ لوگ بچا کرتے ہیں جن پر وہ خود مہربان ہوتا ہے۔ تو اللہ کی آیات پہ غور و فکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے ساتھ دعا کیا کریں۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ کے اولیاء کی صحبت اختیار کیا کریں، وہ آپ کو آپ ان سے 5 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ ان کی صحبت میں اگر آپ بیٹھیں گے، وہ انہوں نے اگر زندگی کے 50 سال گزارے 60 سال، وہ اپنے 50-60 سال کا جو تجربہ ہے، جو کچھ ان کی زندگی کے تجربات کا ماحصل ہے، اس آپ کو 5 منٹ 10 منٹ میں آپ کو منتقل کر دیں گے اس چیز کے لیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے انسان اللہ کے اولیاء کی صحبت اختیار کیا۔ قرآن کریم غور و فکر کے ساتھ پڑھا، صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن کریم غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، جسے کہتے ہیں آج کل کی سائنس میں جو یعنی میڈیا سائنس ہے، ڈاٹ کنیکشن کرنا۔ قرآن کریم میں خود اس کے بعد قرآن کریم کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں، تو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملائیں، یعنی صراط مستقیم کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم میں، یعنی سورہ الحمد کے اندر، سورہ یاسین میں جا کے بتایا وَانِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ، میری بندگی صراط مستقیم یہ چیز ہے۔ اور قرآن سورہ یاسین کے ابتدا میں یا اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم، آپ کی سیرت مبارکہ ہی صراط مستقیم ہے۔ تو اس طرح سے ان کے آپس میں ڈاٹ کنیکشن کیا کریں، ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر آپ ایک صحیح نتیجہ برآمد کر سکتے ہیں۔ حضرت کا آخری جملہ عرض کروں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتا، اس کی مثال وہ تلاوت کی مثال اس ایسے پھل کی مانند ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ تو اس واسطے میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اس ایمان کو حاصل کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، اور پھر یہ مسلسل استعمال کرنے کے نتیجے میں یہ روزانہ کی بنیاد پہ، بلکہ ہر عمل کے ساتھ جس میں جتنی زیادہ نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی اتنا زیادہ ایمان کی بیٹری کنزیوم ہوگی۔ اس کے لیول کو مینٹین کر کے رکھنا، مزید آگے کی طرف بڑھنے کے لیے اس کے اندر آمادگی پیدا کرنا، یہ ایک زحمت طلب کام ہے، تا وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے فیض و برکات سے ہم سب کو حصہ کثیر عطا فرمائے اور اپنی رضا کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔